السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 23۔ دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں دو نقطے؟ یہ تا کے، اس کے بعد میں نیچے جو حرف جڑا ہوا ہے را، کیا ہوا؟ تر، اس کے بعد میں کاف کے بعد میں الف آ گیا، اس وجہ سے کاف کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیا ہوا؟ تر کا را، دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں دو نقطے؟ یہ یا کے، تو کیا ہوا؟ ترکاریا، نون غنہ ساکن ہو جائے گا، اس کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے، ترکاریاں۔ اب دیکھیں آپ کے یہ گاف بنا ہوا ہے، اس کے بعد میں الف ہے، تو الف کسی بھی حرف کے بعد میں آتا ہے تو وہ حرف اکثر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو گاف کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ گا، اس کے بعد میں ہا والا اس کا شیپ ہے، نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے، ہا کے اندر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ جیم، تو جیم، اس کے بعد میں را ساکن ہو جائے گا آخر کا حرف، اس لیے گاجر۔ میم کے بعد میں واو آ گئی، تو یا تو مو یا مو، دو ساؤنڈ ہوتے ہیں واو کے، اب جب پورے کو پڑھتے ہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ او پڑھنا ہے یا او۔ لام کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ لی، کیا ہوا؟ یہ مولی، مولی تو پڑھیں گے نہیں، غلط ہو جائے گا، گاجر مولی۔ اب تین نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں تین نقطے؟ یہ شین کے، تین نقطے ویسے سا پہ بھی آتے ہیں اوپر، لیکن اس کی جو شیپ ہے چھوٹے والے سین کی جیسی ہے، وہ تین نقطے چھوٹے والے سین پر لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا شین ہو جاتا ہے۔ تو لام کیا ہوا؟ شل، اس کے بعد میں جیم اور میم ساکن ہو جائے گی، شلجم، گاجر مولی شلجم۔ اب الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے، مد کس لیے آتا ہے؟ کھینچنے کے لیے، تو آ، اس کے بعد میں لام اور واو، کیا ہوا؟ لو، آلو، لام واو، کیا ہو گیا؟ لو، کاف چھوٹی والی یا، کیا ہوا؟ کی، لو کی۔ گاجر مولی شلجم آلو لوکی۔ اب دیکھیں آپ کے میم کے بعد میں دو نقطے نیچے ہیں یا کے، اس کے بعد میں ہاتھ چشمی کے اوپر دو نقطے لگے ہوئے ہیں، تو کیا یہ تھا؟ میم چھوٹی والی میم یا تھا، اس کے بعد میں چھوٹی والی یا، کیا ہوا؟ تھی، میں تھی۔ اب تین نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے تین نقطے ہیں؟ یہ پا کے، اس کے بعد میں الف آ گیا تو پا، لام کاف ساکن ہے، اس پر جزم بھی لگا ہوا ہے، پالک۔ اب ایک نقطہ کس کے ہوتا ہے نیچے؟ با کے، دو نقطے کس کے ہوتے ہیں؟ یا کے، تو کیا ہوا؟ بے، نون گاف اور نون ساکن ہو جائے گا آخر کا حرف اس لیے، تو کیا ہوا؟ بینگن۔ کاف ہاتھ چشمی کے اوپر طوا بنا ہوا ہے، کیا یہ؟ ٹھا، اس کے بعد میں لام ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اس لیے، تو کیا ہوا؟ کٹھل۔ گاجر مولی شلجم آلو لوکی میتھی پالک بیگن کٹہل۔ خوا پیش خو، اس کے بعد میں دال اس میں جوائنڈ ہے، اس کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ خدا۔ اب دیکھیں آپ کے ایک نقطہ اوپر لگا ہوا ہے، کس کا ایک نقطہ؟ یہ نون کا، نون کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ نے، خدا نے۔ اس کے بعد میں نیچے جو ہے پیسٹ جیسا بنا ہوا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا ہم کو کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں میم آ گیا، میم آ گئی، میم کے بعد میں الف، اس وجہ سے میم کھینچ کر پڑھی جائے گی، کیونکہ کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ حرف جو ہے پچھلا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ ہما، خدا نے ہما۔ را، را کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا؟ رے، ہمارے، خدا نے ہمارے۔ اس کے بعد میں لام ہے اور دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہوتے ہیں دو نقطے نیچے؟ یا کے، یا کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ، لیے، خدا نے ہمارے لیے، کیونکہ اگر الف کے بعد میں بڑی والی یا آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بے، پا کے بعد میں آتی ہے تو پے، اس کا کام یہ ہوتا ہے بڑی والی یا کا، تو یا کے بعد میں آ گئی تو یہ، خدا نے ہمارے لیے۔ طوا کے بعد میں اس میں کون سا حرف جوائنڈ ہے؟ یہ را، اس کے بعد میں ہا ساکن ہو جائے گا آخر کا حرف اس لیے، تو کیا ہوا؟ طرحا۔ پھر طا، را اور ہا، طرحا، طرحا طرحا۔ کاف چھوٹی والی یا، کیا ہوا؟ کی، خدا نے ہمارے لیے طرحا طرحا کی۔ اب ہا جیسا اس کا آکار بنا ہوا ہے اور تین نقطے نیچے ہیں، اب تین نقطے کس کے ہوتے ہیں نیچے؟ ایک تو پا کے اور ایک چا کے، اگر چا کے ہوتے ہیں تو ہا جیسا آکار ہوتا ہے، اب یہاں پر جو ہا جیسا آکار ہے اور تین نقطے نیچے ہیں تو کس کے ہیں؟ چا کے۔ اس کے بعد میں دو نقطے ہیں، کس کے ہیں؟ یہ یا کے، یا تو چی یا چے، جب پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ چی پڑھنا ہے یا چے پڑھنا ہے۔ زا آ گیا، زا ساکن ہو جائے گا،
وہ زا ساکن نہیں ہوگا، اس کے بعد میں یہ بھی پڑھی جائے گی زا، اور پھر دو نقطے نیچے ہیں کس کے ہیں؟ یہ یا کے، تو کیا ہوا زیں چیزیں، نون غنہ ساکن ہو جائے گا چیزیں، خدا نے ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں، با، اس کے بعد میں نون کے بعد میں الف، کیا ہوا بنا، حمزہ، دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا ای، نون غنہ ساکن ہو جائے گا ای، بنائی، خدا نے ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی، گاف، اب گاف کے بعد میں جو ہے جیم ہے اور را ساکن ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ را آخر کا حرف ہے اس لیے را ساکن ہو جائے گا، تو کیا ہوا گاجر، میم اور واو، تو کیا ہوا منہ، لام چھوٹی والی یا، لی مولی، گاجر مولی، اب جو یہ لمبا سا بنا ہوا یہ شین ہے، اس کے بعد میں لام، جیم، کیا ہوا شلج، میم ساکن شلجم، الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے تو الف کھینچ کر پڑھا جائے گا، اس کے بعد میں لام اور واو، کیا ہوا آلو، لام واو، کیا ہوا لو، کاف چھوٹی والی یا، کی لو کی، پا الف پا، لام کاف ساکن ہو جائے گا آخر کا حرف ہے اور جزم بھی لگا ہوا ہے اس پہ پالک، اب دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کس کے؟ یا کے اور ہا، کیا ہوا یہ سین اور با ساکن ہو جائے گا سب، یہ سب، تا اور را تر، کاف الف، کیا ہوا کا ترکا، را دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کس کے ہیں دو نقطے؟ یا کے، اس کے بعد میں الف آ گیا نون غنہ ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے، ترکاریاں، یہ سب ترکاریاں، نیچے پیسٹ جیسا بنا ہوا ہے یہ معلوم کیا ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں دو نقطے کس کے؟ یا کے، اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا ہیں، ترکاریاں ہیں، الف نون زیر ان، کاف کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا کو، ان کو، پیسٹ جیسا بنا ہوا ہے نیچے معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے، اس کے بعد میم ہے تو میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے اس لیے، ان کو ہم، کھا الف، کیا ہوا کھا، دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں بڑی والی یا ہے، کیا ہوا تے کھاتے، ان کو ہم کھاتے، نیچے پیسٹ جیسا بنا ہوا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں دو نقطے ہیں تو کیا ہوا ہے نون غنہ ساکن ہیں، ان کو ہم کھاتے ہیں، تارا، کیا ہوا تر، کاف اس کے بعد میں الف، تو کاف کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے بعد میں الف آ گیا، الف کسی بھی حرف کے بعد میں آتا ہے تو وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ترکا، را کے بعد میں چھوٹی والی یا آ گئی تو کیا ہوا ری ترکاری، کھا اس کے بعد میں الف تو کھا کھینچ کر پڑھا جائے گا کھا، نون بڑی والی یا، کیا ہوا نے کھانے ترکاری کھانے، سین بڑی والی یا سے ترکاری کھانے سے، با دال نون ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس لیے نون ساکن ہو جائے گا بدن، میم دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کس کے؟ یا کے، تو کیا ہوا میں، نون غنہ ساکن میں، ترکاری کھانے سے بدن میں، خا واو، کیا ہوا خو یا خو، جب پورے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خو پڑھنا ہے یا خو پڑھنا ہے، نون ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا خون، بدن میں خون، تین تین نقطے کس کے ہیں؟ یہ پا کے، اب حاج ساکار تو ہے نہیں تو چا کے ہوتے کیونکہ دونوں پہ تین نقطے ہوتے ہیں نیچے ان کے، اس کے بعد میں دو نقطے یا کے کس کے؟ یا کے، کیا ہوا پی یا پے، دال الف، کیا ہوا دا پیدا، اس کے بعد میں پیش جیسا بنا ہوا ہے نیچے تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہاں ہے، اس کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا ہو، اب دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں کس کے ہیں دو نقطے؟ تا کے بعد میں الف آ گیا اس وجہ سے تا کھینچ کر پڑھا جائے گا ہوتا، پیدا ہوتا خون پیدا ہوتا، اب ہا بڑی والی یا، کیا ہوا ہے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے، ترکاری کھانے سے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے، میم واو، کیا ہوا منہ، لام چھوٹی والی یا لی مولی، ہاتھ چشمی کے اوپر تو بنا ہوا ہے تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ٹھا ہے، ٹھا کے بعد میں نون، کیا ہوا ٹھن، اس کے بعد میں ڈال چھوٹی والی یا، کیا ہوا ڈی ٹھنڈی، مولی ٹھنڈی، الف واو را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے، اور با دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کس کے ہیں دو نقطے؟ یا کے، تو کیا ہوا بی یا بے، نون جو ہے ساکن ہو جائے گا، گاف پھر نون ساکن ہو جائے گا بیگن، گاف را میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے، گرم، ہا بڑی والی یا، کیا ہوا ہے مولی ٹھنڈی اور بیگن گرم ہے، گاف کے بعد میں الف آ گیا اس وجہ سے گاف کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیم کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور ساکن ہو جائے گا، گاجر، دال لام زیر دل
کاف کے بعد میں واو آ گئی تو کو یا کو، پیچھے سے پڑھتے ہیں کیا صحیح لگے گا، گاجر دل کو، قاف کے اوپر جو ہے پیش لگا ہوا ہے، واو پہ تشدید ہے تو 2 مرتبہ واو پڑھی جائے گی، کیونکہ جس بھی حرف پر تشدید ہوتی ہے وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو قو پھر واو تا ساکن ہو جائے گا، آخر کا حرف ہے اس لیے قوت، دال 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں یا کہ دی یا دے، پورے کو جب پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ دی پڑھنا ہے یا دے پڑھنا ہے، تا چھوٹی والی یا کیا ہوا تی، دیتی، اس کے بعد میں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا ہے، گاجر دل کو قوت دیتی ہے، سین با ساکن ہو جائے گا، جزم لگا ہوا ہے اس پہ، سب، تا را کیا ہوا تر، کاف کے بعد میں الف آ گیا تو کاف کھینچ کر پڑھا جائے گا، ترکا، را 2 نقطے نیچے لگے ہوئے اور اس کے بعد میں الف ہے تو کیا ہوا ترکاریا، نون غنہ ساکن ترکاریاں، سب ترکاریاں، کھا 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں 2 نقطے یہ یا کے، تو کھی یا کھے، جب پورا اس کو پورے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کھی پڑھنا ہے یا کھے پڑھنا ہے، تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے، کھیت، سب ترکاریاں کھیت، میم 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا، میں، سب ترکاریاں کھیت میں، 3 نقطے کس کے ہوتے ہیں نیچے، ایک تو چا کے ہوتے ہیں جب وہ ملا ہوا آتا ہے تو جوائنٹ آتا ہے تو، اور ایک پا کے، اب حا جیسا آکار تو ہے نہیں تو کس کے بچے پا، اس کے بعد میں 2 نقطے یا کے، پی یا پے، دال الف کیا ہوا دا، پے دا، پیش جیسا بنا ہوا ہے نیچے، کیا آئی ہا، ہا کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا ہو، 2 نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں 2 نقطے یہ، تا کے بعد میں چھوٹی والی یا آ گئی تو کیا ہوا تی، ہوتی، ہا 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں یا کے، ہے نون غنہ ساکن، ہیں، ترکاری سب ترکاریاں کھیت میں پیدا ہوتی ہیں، میم گاف اور را کیا ہوا مگر، کاف ٹھا لام ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے، مگر کٹھل، با کے بعد ملف آ گیا اس وجہ سے با کھینچ کر پڑھا جائے گا، با غین ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے، باغ، مگر کٹھل باغ، میم 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں 2 نقطے یہ یا کے، اور اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس لیے، باغ میں، پا 2 نقطے نیچے ہیں، یا را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے، پیڑ، پا اور را کیا ہوا پر، مگر کٹھل باغ میں پیڑ پر، لام گاف کیا ہوا لگ، تا کے بعد میں الف آ گیا لگتا، ہا بڑی والی یا ہے، مگر کٹھل باغ میں پیڑ پر لگتا ہے، پا اور ہا الف کیا ہوا پہا، را چھوٹی والی یا ڑی پہاڑی، الف کے بعد مد ہے تو کیا ہوا آ، لام واو پیش لو آلو، پہاڑی آلو، ہا را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس لیے، ہر، میم واو کیا ہوا مو، سین کے نیچے زیر لگا ہوا ہے اور میم ساکن ہو جائے گی کیا ہوا موسم، پہاڑی آلو ہر موسم، میم 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کیا ہوا میں، نون غنہ ساکن ہو جائے گا میں، پہاڑی آلو ہر موسم میں، میم اس کے بعد میں لام کیا ہوا مل، تا کے بعد میں الف ہے تا کھینچ کر پڑھا جائے گا ملتا، ہا بڑی والی یا کیا ہوا ہے، پہاڑی آلو ہر موسم میں ملتا ہے، میم 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں 2 نقطے یا کے، تو می یا میں، اس کے بعد میں تھا چھوٹی والی یا کیا ہوا تھی، میں تھی، پا الف لام کاف ساکن ہو جائے گا کیونکہ جزم لگا ہوا ہے اس پہ، کیا ہوا پالک، میں تھی پالک، کاف الف کیا ہوا کا، سین کے بعد میں الف، سین کے بعد میں الف ہے زبر لگا ہوا ہے سین پہ تو کیا ہوا سین الف زبر سا، گاف ساکن ہے کیونکہ اس پہ جزم لگا ہوا ہے، ساگ، میتھی پالک کا ساگ، با نون کیا ہوا بن، تا الف بنتا، ہا اور بڑی والی یا ہے بنتا ہے، میتھی پالک کا ساگ بنتا ہے، سوال، ترکاری کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، ترکاری کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے، خون پیدا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، نوٹ، بچوں سے ترکاریوں کی شناخت کرائیں، اب شناخت کسے کہتے ہیں، پہچان کو، یعنی ابھی جو ہم نے سبق پڑھا ہے، دکھا دیتا ہوں میں آپ کو، تو ابھی جو لکھا تھا بچوں سے ترکاریوں کی شناخت کرائیں، یعنی شناخت کہتے ہیں پہچان کو، تو پہچاننا ہے یہ کیا ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مولی ہے، گوبھی، آلو، کٹہل، بیگن، شلجم، لوکی۔ شناخت کہتے ہیں پہچان کو۔ چلیے اس کی رمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 23 ترکاریاں: گاجر، مولی، شلجم، آلو، لوکی، میتھی، پالک، بیگن، کٹہل۔ خدا نے ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائیں۔ گاجر، مولی، شلجم، آلو، لوکی، پالک، یہ سب ترکاریاں ہیں، ان کو ہم کھاتے ہیں۔ ترکاری کھانے سے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے۔ مولی ٹھنڈی اور بیگن گرم ہے۔ گاجر دل کو قوت دیتی ہے۔ سب ترکاریاں کھیت میں پیدا ہوتی ہیں، مگر کٹہل باغ میں پیڑ پر لگتا ہے۔ پہاڑی آلو ہر موسم میں ملتا ہے۔ میتھی پالک کا ساگ بنتا ہے۔ سوال: ترکاری کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے اس کا: ترکاری کھانے سے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے، طاقت آتی ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ نوٹ: بچوں سے ترکاریوں کی شناخت کرائیں۔ شناخت میں نے بتایا آپ کو کہ شناخت کہتے ہیں پہچان کو۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے جو بھی کویشچن ہوگا اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اردو پڑھنا آسانی سے سیکھ جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔